سلام، جن کے جلوے سے مرجھائی کلیاں کھلی، اس گلے پاک و منبت پہ لاکھوں سلام، اندھے شیشے جلا جل چمکنے لگے، جلوہ ریزی دعوت پہ لاکھوں سلام، جس کے آگے سرے سربراہ ہم رہے، اس سرے تاج رفعت پہ لاکھوں سلام، جس کے آگے کھچی گردنیں جھک گئی، اس خدا داد شوکت پہ لاکھوں سلام۔ اور یہ یاد رکھنا، اگر کوئی دل اور سر جھک سکتا ہے نا، وہ حضور کی محبت میں جھک سکتا ہے، باقی اور کوئی دوسری بات نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی یہ اب کیا ہو رہا ہے، 8 دن نہیں گزرے پریس کانفرنس ہو رہی ہے، بھاگ کے جا رہے ہیں۔ میں نے کہا میرے دوستوں، یہ بات وہی ہے کہ جنہوں نے انگریز کے کتے نہلائے ہو نا، وہ کبھی جیلیں کاٹ سکتے ہیں، جن کے پڑوں نے انگریزوں کی غلامیاں کی ہوں وہ کبھی جیلیں نہیں کاٹ سکتے، جن کے پڑوں نے انگریز کی ٹوٹیاں کی ہوں وہ جیلیں نہیں کاٹ سکتے۔ ہاں، یہ تو تاریخ ہم نے پڑھی ہے، یہ تو کردار ہمیں بابا جی سنا کر گئے ہیں، اور یہ تو جناب ہمیں بتا کر گئے ہیں کہ حضرت خبیب بن عدی مقام تنعیم کے اوپر جب پھانسی کے اوپر لٹکایا جا رہا تو کافر کینچیاں بھی لے آئے، چھریاں بھی لے آئے، نیزے بھی لے آئے، بھالے بھی لے آئے، سب کچھ لے آئے، اور ایک ایک کر کے اس جسم کا کاٹنے لگے۔ اس وقت کسی نے کہا بتاؤ خبیب، اب تو سوچتے ہوں گے کہ تمہاری جگہ تمہارے نبی ہوتے تو تمہیں یہ سزا نہ ملتی۔ تو حضرت خبیب بن عدی کٹے ہوئے جسم سے تڑپ اٹھے، کہنے لگے ہوئے کمینوں یہ کیا بات کرتے ہو؟ خبیب کو تو یہ بھی گوارا نہیں کہ میرے آقا مدینے کی گلی میں جا رہے ہوں اور ان کے پاؤں میں کوئی کانٹا چبھ جائے، خبیب کو گوارا کیسے ہو کہ جان دیتے وقت حضور یہاں ہوتے۔ اب بات یہ ہے کہ جنہوں نے صرف حلوے مانڈے اور وزارتوں اور مشاورتوں کے مزے لینے ہوں، ان کو کیا پتا ہو کہ علامہ فضل خیر آبادی نے انگریز کی کالا پانی جیل کیسے کاٹی ہے، ان کو کیسے پتا ہو کہ احمد اللہ شاہ مدراسی کے سر سے ایک ہفتہ خون کیسے چاندنی چوک میں ٹپکتا رہا ہے، ان کو کیسے پتا ہو کہ حسرت موہانی نے 27 سال انگریز کی جیل کیسے کاٹی ہے۔ یہ جو انگریز کے پروردہ ہیں، جہازوں میں بیٹھ کر آئے ہیں، ہم پر حکومت کرنے آئے ہیں، حکومت کر کے چلے جائیں گے۔ ابھی آپ کچھ دن بعد ایسی خبر بھی سنیں گے کہ وہ جو پاکستان میں 4 مرتبہ وزیر اعظم بنا اور پھر 3 مرتبہ وزیر اعظم بنا اور پھر 50 روپے کے اسٹامپ کے اوپر ملک چھوڑ کر بھاگ گیا، ان قریب آپ ایسی خبر بھی سنیں گے کہ یہ جو انقلابی اور جو کہتا تھا میں سب کو رلاؤں گا، یہ 100 روپے کے اسٹامپ کے اوپر ملک چھوڑ کے بھاگ رہا ہے۔ اس لیے کہ ملک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر بنا ہے۔ ہمارے بڑوں نے یہ ملک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر حاصل کیا تھا، اور وہ لوگ جنہوں نے اس ملک کو لوٹا اور 76 سال مکمل ہونے کو ہیں، اس ملک کے ساتھ معاشی طور پر، سیاسی طور پر، خارجی طور پر، داخلی طور پر جو کھلواڑ کیے ہیں، اس قوم کو مہنگائی، ظلم، جناب جبر اور لاقانونیت، ڈاکہ زنی اور جناب ہر چیز کے اندر پاٹوں کے اندر رکھ کر پیس دیا ہے، تاکہ یہ قوم، یہ اقبال نے کہا تھا، یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ ہمارے بڑوں نے پاکستان اس لیے بنایا تھا کہ یہ پاکستان آگے بڑھ کر امت کی اور تمام امت مسلمہ کی امامت کرے گا، لیکن ہمارے اوپر انگریز نے اپنے پالتو کتے مسلط رکھے، اور وہ پالتو کتے کبھی ڈکٹیٹرشپ کے نام پر، کبھی سیاست کے نام پر، کبھی روٹی اور کپڑا اور مکان کے نام پر، کبھی تبدیلی کے نام پر، کبھی ترقی کے نام پر ہمارے اوپر مسلط رہے۔ لوگ کہتے ہیں آپ کیوں کہتے ہیں؟ میں نے کہا ہے جن کمینوں کی ایک وقت کی روٹی لاکھوں روپے کی ہو اور گھر میں بچے دودھ کے فیڈر کے لیے بلکتے رہے، میں ان کو کمینہ نہ کہوں تو اور کیا کہوں؟ یہ
عیاشیوں نے، جن کی بدماشیوں نے، جن کی غنڈہ گردیوں نے اس ملک کے عوام سے جینے کا حق چھین لیا ہے، میں اسے کیا، میری کسی سے ذاتی بات ہو جائے تو میں اس سے سخت لفظ کرتا ہوں، سخت بات کرتا ہوں، لیکن جنہوں نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا، جنہوں نے ملک کو تو لخت کر دیا، جنہوں نے ریمنڈ ڈیوس کو جہاں سے بھگایا، جنہوں نے آسیہ کو جہاں سے بھگایا، جنہوں نے ممتاز قادری کو پھانسی دی، جنہوں نے عافیہ صدیقی کو بیچا، بتاؤ میں ان سے نرم بات کیسے کروں؟ میں محمد عربی کا غلام ہوں، میرے پاپا مجھے بتا کر گئے ہیں کہ محمد عربی کے غلام نرم بات نہیں گرم بات کرتے ہیں۔ اور اگر کسی نے ہم سے نرم بات سننی ہے تو وہ حضور کے در پر آ جائے، وہ اسلام کا دامن تھام لے، وہ پاکستان کی بقا کے لیے یہاں کھڑا ہو جائے، ہمارے ساتھ نہیں اپنے موقع پر ہی پاکستان کے ساتھ کھڑا ہو جائے، لیکن ایسے نہیں ہوگا کہ رات نون کے ساتھ، صبح تیر کے ساتھ، اور پھر شام کو شیر کے ساتھ، اور پھر رات کو بلے کے ساتھ۔ یہ سارے وہ عیاش اور قماش ہیں جنہوں نے پاکستان کو اس وقت اس حالت میں پہنچا دیا ہے کہ اب پاکستان جو نیوکلیر پاور ہے، واحد دنیا کا اسلامی، اس کو اس نات پر پہنچا دیا ہے کہ آج بین الاقوامی گماشتے، آج بین الاقوامی وفود آ کر پاکستان میں کہہ رہے ہیں کہ ختم کرو اس پاکستان کے ایٹم بم کو، ایٹمی پروگرام کو رول بیک کرو، تب ہم تمہیں پیسے دیں گے، تب ہم تمہیں IMF کے نام پر قرضہ دیں گے، تب ہم تمہارے اسٹیٹ بینک کو مستحکم کریں گے۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں ان کو کہ اوئے، اگر تم اسلام کو نکال دو گے، حضور کی سنت کو نکال دو گے، تو پھر تو تمہیں یہ کرنا پڑے گا۔ اگر تم اسلام کا دامن تھام لو گے تو پھر تم ان کو کہہ دینا کہ ہمارے پاس کھجورے کھانے کے لیے نہ ہو، روٹی کھانے کے لیے نہ ہو، ہماری چھاگل میں پینے کے لیے پانی نہ ہو، ہم گٹلیاں چوس کر بھی بدر جائیں گے، ہم جناب تن پر تہمت باندھ کر بھی احد جائیں گے، ہم خندق جائیں گے، ہم مرسی جائیں گے، ہم مستلق جائیں گے، ہم 65 پر جسم پر بم باندھ کر دشمن کے ٹینکوں کے آگے لیٹ جائیں گے، لیکن کبھی اسلام کی عزت پر، پاکستان کی عزت پر سودا نہیں کریں گے۔ اور میں آپ کو آج اس شہر میں، جسے کہا جاتا ہے یہ فلاں کا شہر ہے، یہ کسی کا شہر نہیں، یہ محمد عربی کے غلاموں کا شہر ہے۔ اور یہ یاد رکھنا، آج آپ کو بتا رہا ہوں، عالم کفر کی نظر پاکستان پر ہے اور پاکستان کے ایٹمی پروگرام پر ہے، اور انہیں یہ پتا ہے کہ ایٹمی پروگرام کے اصل وارث لبیک والے ہیں۔ بابا حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں حضرت عمر بن بادی کرب، اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں، آپ بات سمجھیں کہ کرنا کیا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر بن بادی کرب، ان کی تلوار کی بڑی مشہوری ہو گئی، بڑی مشہوری ہو گئی۔ حضرت عمر نے مدینے میں تلوار منگا لی اور ایک مطلب مجاہد کو دے کر بھیجا جنگ میں، کیا بتاؤ کیسی چلتی ہے؟ جب وہ واپس آئے ان سے پوچھا کہ بتاؤ یہ تلوار کیسی چلتی ہے؟ انہوں نے کہا جی بس نارمل حالات ہے، مناسب سی چلتی ہے، کوئی زیادہ خاص بات نہیں ہے۔ تو حضرت عمر نے حضرت عمر بن بادی کرب کو خط لکھا کہ جتنا چرچا سنا تھا اتنی چیز پائی نہیں، کوئی مزہ نہیں آیا تلوار کا۔ تو حضرت عمر بن بادی کرب نے امیر المومنین کی بارگاہ میں جواباً خط لکھا، کہا امیر المومنین، عمر بن بادی کرب نے تلوار بھیجی تھی، ہاتھ نہیں تھا بھیجا ساتھ میں۔ اب لوگ یہ کہتے ہیں نا، بابا جی فرماتے تھے غوری میزائل چلانے کے لیے غیرت بھی غوری ہونی چاہیے، اور تلوار کی حفاظت کرنے کے لیے، ایٹم کی حفاظت کرنے کے لیے اندر ایمان اور غیرت چاہیے، اندر ایمان اور غیرت چاہیے۔ انشاءاللہ جب تک ہم زندہ ہیں، انشاءاللہ اسلام کی عزت پر کوئی حرف نہیں آنے دیں گے۔ ہاں، ہم نے وعدہ کیا ہوا ہے، جو چاہو ستم کر لو اور بھی کھولتے لو، پر ہم سے قسم لے لو کی ہو جو شکایت بھی، شکایت تو کجا، ایک دن نہیں نکلا، 8 دن نہیں نکلے،
کہتے تھے ہم لے کے رہیں گے آزادی. میں نے کہا آزادی آسان نہیں ہے, آزادی خون مانگتی ہے, خون. اور تم تو چوری کھانے والے مجنو ہو اور ناچنے ٹاپنے والے کبھی آزادی کی بات نہیں کر سکتے. آزادی کی بات تو وہ کریں گے جو جامع مسجد رحمت اللہ علیہ سے ننگے پاؤں وزیر آباد تک جاتے ہیں, جو جامع مسجد رحمت اللہ علیہ سے فیض آباد جاتے ہیں, جو جامع مسجد رحمت اللہ علیہ سے حقوق کی ناموس کے لیے نکل کر اسلام آباد جاتے ہیں اور کہتے ہیں کرو تیرے نام پہ جا فدا, نہ بس ایک جا دو جہاں فدا. اور پوری قوم کو پیس کے رکھ دیا ہے. جس گلی میں جاؤ روڈ خراب ہے, سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں, جناب پانی نہیں آ رہا, پانی کے گیس کے لائنوں میں جناب گٹر کا پانی آ رہا ہے, سارا کچھ تباہ کر کے. کسی تھانے میں چلے جاؤ اس کو انصاف نہیں مل رہا, کسی پٹوار خانے میں چلے جاؤ وہ آپس میں مل ملاپ کر سارا شہر بیچ دیا ہے, سارا انفراسٹرکچر تباہ کر کے رکھ دیا ہے. انشاءاللہ جو کچھ تم نے پاکستان کے ساتھ کیا ہے اب حساب دینے کا وقت آ گیا ہے. بھائی ہماری آواز یہاں ایک وہ صدر صاحب رہتے ہیں جن کے اپارٹمنٹس لندن اور نیو یارک میں ہیں, جب مشکل حالات آئے وہ بھی جناب ویل چیئر پر آ جاتے ہیں, اور جب حالات ٹھیک ہو جائے تو ان کی بھی گالیں بڑی سوکھ ہو جاتی ہیں. میں سرداری صاحب کی بات کر رہا ہوں بھائی. جب کئی مشکل وقت آئے نا, یہ سب کی ترتیب ایک ہی ہے. جب کبھی جناب اب گرفتاریاں شروع ہو جائیں تو پھر ہاتھ میں بڑی کھوٹی بھی آ جاتی ہے. بزرگ بھی گرگ بن کے پھرتا ہے کہ میں بڑا مسکین ہوں, مجھے کچھ نہ کہا جائے. پورا پاکستان لوٹ کے کھا گیا, پورا سندھ لوٹ کے کھا گیا, اور جناب سندھ کے بچوں کے حقوق, جوانوں کے حقوق, بزرگوں کے حقوق, سارا کچھ کھا کے بینک بیلنس بنائے. اور جب ذرا مشکل وقت آئے پھر چیئر بھی آ جاتی ہے, پھر جناب وہ ہاتھ میں کھونی بھی آ جاتی ہے. یہ کوئی مسئلہ نہیں, انسان بیمار ہوتا ہے لیکن ان کی بیماری بڑی سمجھدار ہے. جب جیلیں رہتی ہیں ان کی بیماری ان کے اوپر آ جاتی ہے. آپ کو یاد ہے نا وہ شرجیل میمن, یاد ہے جناب ذرا جیل ہوئی تو جناب ہو کیا میں مرتا ہوں, اور ذرا اقتدار آیا تو یہ جناب پھولے نہیں سماتے. میں کہتا ہوں اوقات میں رہو, اپنی حد میں رہو. یہ اقتدار آنے جانے والی چیز ہے, اس کے اوپر اتنا نہ اتراؤ. یہ کل کے دن ہے تم اڈیالہ کے چکر لگا رہے تھے اور تم کرپشن کے نام پہ جا رہے تھے, ہم محمد عربی کی ناموس کا پرچم لے کے جا رہے ہیں. یہ کہتے ہم بڑے جمہوری لیڈر ہیں جی, ہم نے 7 سال جیل کاٹی ہے. میں نے کہا تم نے 7 سال جیل اپنے کرتوتوں کی وجہ سے کاٹی ہے. تمہاری عمر بھر کی جیل ایک وہ بچہ جس نے ناموس رسالت کے لیے ایک رات تھانے میں کاٹی وہ برابر نہیں ہو سکتی. اور سودے کیا ہوتے ہیں, پاکستان کا جو مرضی ہو جائے, میرے بیٹے کو وزیر اعظم بنا دو, وزیر خارجہ بنا دو. میں نے کہا ابھی تک تمہارے اندر ہوس نہیں گئی, پچھلے 50 سال سے تمہارے پاس اقتدار ہے مسلسل. 50 سال سے کبھی پورے پاکستان کا, کبھی پورے صوبہ سندھ کا, بڑے بڑے شہر, بڑے بڑے جناب, سارا کچھ تمہارے پاس ہے. تم نے قوم کو دیا کیا ہے اور لٹیروں دیا کیا ہے؟ تم تو کہتے تھے ہم نے لاڑکانے کی سڑکوں پر زرداری کو گھسیٹنا ہے, آج تو سارے چور مل کے بیٹھے ہوئے تھے. اور وہ جو کہتا تھا میں ان سب کو رلاؤں گا, آج اس کا ایک ایک بندہ روتے ہوئے آ رہا ہے باہر. تو بابا جی بتا کر گئے تھے انہیں نہیں رونا, انہیں نسلہ نہیں رونا.
امیر المجاہدین کی کہ آپ نے ہمارا راستہ نہیں روکا. زرداری، نواز، عمران اور جو بھی اس کے ساتھ ملے ہوئے سارے گماشتے، تم نے ہمارا راستہ نہیں روکا، تم نے محمد عربی کے دین کا راستہ روکا ہے. اگر اس کا